فرسٹ چیپٹر کے ہم نے فرسٹ 9 پیراگرافز دیکھے جن کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا اور آپ کے ساتھ اس کے ورڈس میننگ سینونیمس بھی شیئر کیے گئے. آج سے ہمارا نیو ٹاپک جو ہم نے پڑھنا ہے پیراگراف نمبر 10 سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اس کے گلوسری، اس کے سینونیمس، اس کے اندر یوز ہونے والے ورڈس اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ دیکھیں گے. دا گروئنگ اسٹرینتھ آف دا مسلم کمیونٹی، یعنی کہ مسلمانوں کی طاقت میں اضافے کی باعث سیورل ملٹری انکاؤنٹرز، مختلف جنگیں ہوئیں ود قریش کے ساتھ. مسلمانوں کی طاقت میں اضافے کی وجہ سے یا اضافے کے باعث قریش کے ساتھ مختلف جنگیں ہوئیں. دا فرسٹ میجر بیٹل، پہلی بڑی جنگ بدر تھی. ریزلٹڈ ان آ ریمارکیبل مسلم وکٹری، جس میں مسلمانوں کی شاندار فتح ہوئی. اینڈ ریفارسمنٹ دا لیجیٹیمیسی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی جواز کو مستحکم کیا، یعنی کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی سچائی کو مزید ثابت کیا. اس سے ہم یہ ایسے کہیں گے کہ پہلی جنگ یا پہلی بڑی جنگ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح ہوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کی سچائی زیادہ ثابت ہوئی. اوور ٹائم، اس کے بعد یا وقت کے ساتھ ساتھ فردر وکٹریز فلوڈ، مطلب کہ مختلف یا اور زیادہ فتوحات ہوتی گئیں. کلٹیمیٹنگ ان دا کنکویسٹ آف مکہ ان 8 AH، جو آخر کار 8 ہجری میں مکہ کی فتح پر عروج پہ گئیں، یعنی کہ جو آخر کار یا جن کا عروج 8 ہجری میں مکہ کی فتح تھا. وقت کے ساتھ ساتھ مزید فتوحات حاصل ہوئیں جن کا عروج 8 ہجری میں مکہ کی فتوحات تھا یا کی فتح تھی، یعنی کہ مختلف جنگیں ہونا شروع ہو گئیں، جس میں جنگ بدر ہے، جنگ خندق ہے اور مزید جنگیں یا غزوات ہوئیں جن کے بعد جو آخری تھی وہ فتح مکہ تھا. دس ایونٹ اسٹونشنگلی بلڈ لیس، یعنی کہ یہ لمحہ حیرت انگیز طور پر خون ریز نہیں تھا یا خون ریزی سے پاک تھا. ٹھیک ہے، یہ لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ یا یہ لمحہ جو حیرت انگیز طور پر خون ریزی سے پاک تھا، واز مارکڈ بائی دا ایگزمپلری مرسی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال رحمت کی مثال بن گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی مثال بن گیا. ہو ڈکلیئرڈ جنرل ایمنسٹی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ عام معافی، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا. ایون فار دوز، حتیٰ کہ ان کے لیے ہو ہیڈ پرسیکیوٹڈ ہم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم کیے. اٹ واز اے وکٹری ناٹ میئرلی آف لینڈ، یہ فتح صرف زمین کی نہیں تھی، بٹ آف اسپرٹ، بلکہ روح کی تھی. مطلب کہ یہ فتح صرف زمینی فتح نہیں تھی کہ وہاں کی جو سرزمین ہے وہاں پہ اب قبضہ آ گیا مسلمانوں کا، نو، بلکہ اسپرٹ سے مراد روح، یہ روح کی فتح تھی. دا ٹرمف، یعنی کہ جیت، دا ٹرمف آف فارگیونیس، معافی کی کامیابی تھی یا معافی کی جیت تھی. اوور وینجنس، مطلب کہ غصے کے اوپر، یعنی کہ اپنے انتقام کے اوپر، کہ انتقام کی بجائے معاف کرنے کی کامیابی تھی، یا وی کین سے دیٹ کہ جیت تھی، یعنی کہ معافی کی جیت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت کر سب کو معاف کر دیا اور جو انتقام تھا وہ ہار گیا.
ٹھیک ہے. یعنی کہ اس پیراگراف میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے تو قریش کے ساتھ جنگیں بھی بڑھتی چلی گئیں، جن میں پہلی جنگ جو تھی وہ جنگ بدر تھی، جس میں مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشن ہے جو مقصد تھا اس کی سچائی بھی ثابت ہو گئی. پھر کیا ہوا کہ ایون دا دوز ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جنگیں تھیں ان کا عروج تھا 8 ہجری میں مکہ کی فتح ہونا یا مکہ فتح. یہ وہ وقت تھا یا یہ وہ واقعہ تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور خون ریزی سے اس لمحے کو پاک رکھا اور سب کے سامنے رحمت کی مثال بن گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تو ان کے لیے بھی کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ ظلم ڈھائے تھے. اور یہ فتح صرف زمین کی فتح نہیں تھی بلکہ یہ روح کی فتح تھی، اور انتقام ہار گیا جبکہ معافی جیت گئی، یا انتقام کی بجائے عام معافی یا بجائے معاف کرنے کی کامیابی ہوئی. انتقام کے مقابلے میں معافی کی کامیابی ہوئی یا جیت ہوئی. کامیابی سے مراد یہاں پہ ٹرمس میں جیت ہوئی. نیکسٹ پیراگراف ہے 11. ڈسپائٹ انڈیورنگ ایئرس. انڈیورنگ سے مراد ہے برداشت کرنا. ڈیورنگ سے مراد ہے برداشت کرنا. آف ہاسٹیلیٹی اینڈ پرسیکیوشن. یعنی کہ دشمنی اور ظلم کے کئی سالوں کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد، دشمنی اور ظلم کی دیکھیں یہ ہاسٹیلیٹی سے مراد ہوتا ہے دشمنی یا مخالفت، اور پرسیکیوشن سے مراد ہوتا ہے ظلم و ستم. یعنی ظلم و ستم اور دشمنی کے کئی سالوں کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد. انڈیورنگ مطلب کہ برداشت کرنا، سہنا، برداشت کرنے کے بعد. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈکلیئرڈ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈکلیئرڈ جنرل ایمنسٹی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا. فور گیونگ ایون معاف کر دیا دا موسٹ ارڈنٹ اینیمی، اپنے جانی دشمنوں کو بھی، یا اپنے وہ دشمن جو کسی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو معاف کرنے والے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے بڑھے ہوئے تھے. تو یعنی دشمنی اور ظلم کی کئی سالوں کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد یا کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور اپنے سب سے بڑے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. دیز انمیچڈ سے مراد ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بے مثال. دیز انمیچڈ ایکٹ آف کمپیشن. یہ بے مثال ہمدردی کا عمل ٹرانسفورٹ بدل دیا دا ہارٹس دلوں کو آف دا پیپل، یعنی لوگوں کے دلوں کو بدل دیا. یہ بے مثال ہمدردی کا عمل لوگوں کے دلوں کو بدل کر رکھ دیا. اینڈ مارکڈ ناٹ جسٹ دا پولیٹیکل لبریشن آف مکہ. اور یہ صرف مکہ کی سیاسی آزادی کا نہیں تھا. لبریشن سے مراد ہے آزادی، پولیٹیکل سیاسی، اور یہ مکہ کی سیاسی آزادی کا نہیں تھا بلکہ اسپرچول اویکنگ اکراس عربیہ، بلکہ عرب میں ایک روحانی بیداری کا آغاز تھا. یعنی کہ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو معاف کر دیا اور لوگ بالکل ہی بدل گئے، ٹرانسفارم ہو گئے، نہیں، بلکہ اس سے ایک الگ قسم کی فضا بنی مکہ میں، اور لوگ جو ہے پہلے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے. اس سے مراد جی ہے. یعنی اگر میں آپ کو پورا بتاؤں، ڈسپائٹ دا انڈیورنگ ایئرز آف ہاسٹیلیٹی اینڈ پرسیکیوشن، دشمنی اور ظلم کی کئی سالوں کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈکلیئرڈ جنرل ایمنسٹی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا. فور گیونگ ایون ہز موسٹ ارڈنٹ اینیمیز، اور معاف کر دیا ان کے یا اپنے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے بڑے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جو جانے دشمن تھے. دس انمیچڈ ایکٹ آف کمپیشن ٹرانسفورٹ دا ہارٹس آف مکہ. یہ کہتے ہیں اس بے مثال ہمدردی کے عمل نے لوگوں کے دلوں کو بدل کر رکھ دیا یا بدل دیا. اینڈ مارکڈ ناٹ جسٹ دا پولیٹیکل لبریشن آف مکہ، اور یہ صرف مکہ کی سیاسی آزادی کا نہیں بلکہ اسپرچول اویکنگ، ایک روحانی بیداری کا آغاز تھا اکراس مکہ میں. اٹ واز اے مومنٹ، یہ وہ وقت تھا یا یہ وہ لمحہ تھا
that truly reflected, جو عکاسی کرتا ہے یا جو دکھاتا ہے دا قرآنک ڈسکرپشن، قرآن پاک کی ڈسکرپشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم کے بارے میں. یہ وہ لمحہ تھا جو حقیقت میں قرآن کی اس آیت کی عکاسی کرتا ہے آپ وسلم کے بارے میں. اینڈ وی ہیو ناٹ سینڈ یو، اور ہم نے آپ کو، یعنی ہم نے تمہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، اور محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا، ایکسیپٹ ایز اے مرسی آف آل دا ورڈس، مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. یعنی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. ان سمپل ورڈ وی کین سے دیٹ کہ اور ہم نے تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے، یا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. سورہ الانبیاء میں آیا بھی. اب پیراگراف نمبر 12 میں دیکھتے ہیں کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا گیا ہے. بائی دا 10th year آف ہجرہ، یعنی ہجرت کے 10ویں سال، یعنی کہ جب 10 سال ہو گئے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ ہجرت کے 10ویں سال. اسلام ہیڈ اسپریڈ اکراس عربین پینسنسولا، یعنی کہ جو اسلام ہے وہ پھیل چکا تھا پورے عرب میں. ہجرت کے 10ویں سال تک اسلام تمام عرب میں پھیل چکا تھا، یا پورے عرب میں پھیل چکا تھا. وہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہجرت کے 10ویں سال تک اسلام جزیرہ نما عرب کے کونے کونے میں پھیل چکا تھا. دیٹ ایئر، اسی سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنسڈ ہز انٹینشن ٹو پرفارم حجۃ الوداع، یعنی فیئرول پلگرمیج. اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی کہ آخری حج کی نیت کا اعلان فرمایا. اس سال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تھا لیکن یہاں پہ مینشن نہیں ہے تو ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ اس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع یعنی آخری حج کرنے کا ارادہ فرمایا. پیپل فرام ایوری کارنر آف عربیہ، عرب کے ہر علاقے سے لوگ گیدرڈ جمع ہوئے ٹو اکمپنی ہم، ان کے ساتھ جانے کے لیے یا ان کے ساتھ حج کرنے کے لیے. یعنی عرب کے ہر علاقے سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے جمع ہوئے. آن دا پلین آف عرفات، میدان عرفات میں یا عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیورڈ ہز فائنل سرمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا. آ پروفاؤنڈ ایڈریس، جو کہ بڑھا ہوا تھا، جس میں بہت گہری چیزیں شامل تھیں، یا جو کہ بھرا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا. پروفاؤنڈ، جو کہ بھرا ہوا تھا، خطبہ بھرا ہوا تھا اسلام کی اخلاقی بنیادوں پر. دیکھیں، انکیپسولیٹڈ دا ایتھیکل کور آف اسلام اینڈ افرمڈ یونیورسل ہیومن ڈگنیٹی، اور انسانیت کی عزت و حرمت کے حوالے سے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ گہرا یعنی کہ بھرا ہوا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اخلاقی بنیادوں کے حوالے سے بتایا، اور عالمگیر، یہ جو یونیورسل ہے اس سے مراد ہے عالمگیر انسانی وقار کو بیان کیا. ایک ایسا گہرا خطبہ جس میں اسلام کی اخلاقی بنیادیں اور انسانیت کی عزت و حرمت کو اجاگر کیا گیا، ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. ہی پروکلیمڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اعلان فرمایا، او پیپل، اے لوگوں، یور لارڈ از ون، کہ تمہارا خدا ایک ہے، اینڈ یور فادر آدم از ون، اور تمہارا باپ ایک ہے. اے لوگوں، تمہارا خدا یا تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک ہے. اینڈ عرب ہیز نو سپیریورٹی اوور نان عرب، کسی عربی کو کسی بھی اجمی پر کوئی سپیریورٹی مطلب کہ فضیلت نہیں. نور ڈز اے نان عرب ہیو سپیریورٹی اوور این عرب، نہ ہی کوئی اجمی کسی عربی پر، یعنی کہ کوئی عرب کے باہر کا رہنے والا اجمی کہتے ہیں اس کو، کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت یا اہمیت حاصل ہے. A white person has no superiority over a black person، کسی
کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. nor does a black person have superiority over a white person. اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت یا کوئی عظمت حاصل ہے except through piety and righteous action. سوائے تقوی اور نیک عمل کے ذریعے سے. سوائے تقوی اور اچھے عمل کے یا نیک عمل کے ذریعے سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ یعنی کہ تمہارے والد آدم بھی ایک ہے. کسی عربی کو غیر عربی پر یا اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں یا اہمیت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل ہے، اور نہ ہی کسی گورے کو یا سفید فام کو سیاہ فام پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی کالے کو یعنی سیاہ فام کو گورے پر یعنی سفید فام پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، سوائے تقوی اور اچھے عمل کے ذریعے سے. یعنی تقوی اور اچھے عمل ہی ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان آگے بڑھ رہا ہے، یا ویسے خدا کی جو نگاہ ہے اس میں سب برابر ہے. In our last paragraph, we will learn about the wind-up and the conclusion of the chapter and the Khutbah Hijjatul Wida. With his address مطلب کہ اس خطبے کے ساتھ the divine message یعنی کہ پیغام الہی، پیغام ربانی of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم reach its fulfillment. یعنی کہ جو ایک ذمہ داری تھی وہ بھی اخیر ہو گئی، ختم ہو گئی. یعنی اس خطبے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامی مقصد کی تکمیل ہو گئی. He had delivered the final message of Allah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پیغام انسانیت کو دیا، یا میسیج آف اللہ. اسٹیبلش اے کمیونٹی. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ڈلیورڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا یا پہنچا دیا دا فائنل میسیج آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا. اسٹیبلشڈ اے کمیونٹی آف بلیورس، ایک کمیونٹی یا ایک معاشرہ قائم کیا ایمان رکھنے والوں کا، یا ایمان رکھنے والے ایک امت پیدا کی. اینڈ ماڈلڈ اے وے آف لائف دیٹ بیلنس فیتھ ود جسٹس مرسی اینڈ ٹروتھ. یعنی اور ایسا معاشرہ قائم کیا جو ایمان، عدل اور رحمت پر قائم تھا. His life is continuous to inspire and guide humanity. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تب سے ہی آج تک یا آج تک بھی یا آج بھی انسانیت کی رہنمائی یعنی کہ گائیڈنس، ہیومینٹی انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے اور حوصلہ دیتی ہے. یہ انسپائر کا مطلب کیا؟ حوصلہ دینا. ٹرانسینڈنگ آل بیریئرس آف ٹائم، پلیس اینڈ کلچر، جو وقت، جگہ اور کلچر یعنی ثقافت سے بالا تر ہے، کی حدود سے بالا تر ہے. بیریئر سے مراد ہے حدود، اور ٹرانسینڈ سے مراد ہوتا ہے بالا تر ہونا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ وقت، جگہ اور ثقافت سے بالا تر ہے. a shining example of moral excellence for all mankind، تمام انسانوں کے لیے یا پوری انسانیت کے لیے اعلیٰ اخلاقی عظمت کی روشنی کی مثال ہے. تمام انسانوں کے لیے اعلیٰ یا اچھی یا سب سے افضل اخلاقی عظمت کی روشنی کی مثال ہے. یعنی اگر ہم اس کو سمپل پڑھیں تو یہ ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ موجود رہے گی. یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. اس میں ہم نے کتنے پیراگراف نمبر 10 سے لے کے 13 تک تمام پیراگرافز ہم نے کر لیے، اور اب اس کے ہم دیکھنے لگے ہیں کچھ ورڈس میننگس وغیرہ، وہ ہم دیکھتے ہیں. ورڈس میننگ دیکھ لیتے ہیں پیراگراف نمبر 10 کے. اسٹرینتھ طاقت، پاور، مائٹ وغیرہ، فورس، کمیونٹی جماعت یا کمیونٹی، کچھ کمیونٹی ہی کہیں گے، گروپ، اسمبلی. ابھی دیکھیں آج ہم نے اس کے اندر زیادہ سینونیمس کو مینشن کیا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں، آپ لوگ جو ہیں، اس میں کسی قسم کو آپ کو پریشانی کا مقابلہ، انکاؤنٹرز مقابلہ کرنا، بیٹل، جنگ، وار، فائٹ، ٹھیک ہے، یہ تمام جو ہیں ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے. وکٹری، ریفارمنٹ، مشن، وکٹریز، کلمینیٹنگ،
conquest, astonishingly, bloodless, marked, exemplary, mercy. یہ تمام اس کے میننگس ہیں. ایمنسٹی, میئرلی, ٹرمف, یہ تمام ورڈز جو ہیں یہاں پہ یہ ورڈز میننگز ہیں. انڈیورنگ, ڈکلیئر, جنرل, ایمنسٹی, آرڈنٹ, پرجوش یا جانی دشمن یا بہت زیادہ, انمیچ, کمپیشن, ڈکلیئرڈ, پروسیکیوشن. یہ ان سب کو اچھی طرح سے یاد کریں اور بالکل ٹرانسپورٹ تبدیل کر دینا, بالکل جو چھوٹے چھوٹے ہیں. اسپرچول اویکنگ مومنٹ. جی اس کے سوال جواب بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے. بالکل یہ زوم پہ جو ہے کچھ اسٹوڈنٹس کوشچنس کر رہے ہیں. یس, اسپریڈ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پرفارم, اکمپنی, گیدرڈ, پیپل, کارنر, پلین, عرفات, ڈیلیورڈ. یہ صرف میں آپ کے سامنے مین ورڈز بول رہا ہوں, نیچے لکھے ہوئے ہیں, یہ آپ نے خود ہی پڑھنے ہیں. جی ایتھیکل, کور, افرم, ڈگنیٹی. یہ تمام ورڈ جو ہیں یہ اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. یہ تمام جتنے پیراگرافس پڑھائے ہیں 10 سے لے کے 13 تک, یہ تمام کے آپ کے ورڈس میننگس ہیں. یہ تو بالکل کامن تھے جو میں نے لکھ دیے اس پیج پہ آپ کے, باقی یہ تھوڑے سے ہیں, یہ بھی بالکل کامن ہی ہیں. پارٹی ہے تقوی کو کہتے ہیں, پروکلیمڈ یا جی پروکلیمڈ, فلفلمنٹ, ڈیلیورڈ, فائنل, جسٹس, ماڈلڈ, انسپائرز, گائیڈ, ہیومینٹی, کلچر, شائننگ. کچھ بچے شائننگ کے اسپیلنگ میں ڈبل این لکھتے ہیں لیکن وہ بیٹا گرل اسپیلنگ ہے. یہ ہمارے تمام اچھے طریقے سے ورڈس میننگز ہو گئے. نیکسٹ ہمارے پاس جو میں آپ کو پڑھاؤں گا, جی کل نہیں ہوگی کلاس, کل کیونکہ مجھے کام ہے. اب جو ہماری کلاس ہوگی اس میں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے آگے سے تھیم وغیرہ اور اس کے آنسر کویشچن کرواؤں گا. جی نہیں, کل ہماری کلاس